بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن اور صاحب قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، قرآن کی تلاوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عام کرو، دروس قرآن کی محافل میں شرکت کریں۔ خدمت قرآن کا عظیم منصوبہ علم القرآن یونیورسٹی زیر تعمیر ہے، برلب موٹر وے نزد فیض پور انٹرچینج لاہور، من جانب خدمت قرآن تحریک القرآن یونیورسل۔ سی ڈی کے لیے رابطہ کریں محمد عرفان 030145404830 0344 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، اور عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری داستان ہے، اور خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ برادران اسلام، ماہ رجب شریف
اپنی پوری آفتاب اور رحمتوں کے ساتھ سایہ فگن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یوں تو اللہ نے بے حساب عزتوں اور عظمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، لیکن معجزہ معراج حضور کی انوکھی اور نرالی شان کا حامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب کی تسکین کے لیے، تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، تعظیم و تکریم کے لیے ایک پل میں پوری کائنات کو سمیٹ کر ان کے قدموں میں رکھ دیا، ازل اور ابد کو سمیٹ دیا، ابتدا انتہا کو سمیٹ دیا، اور ایک نقطہ بنا کے حضور کی ہتھیلی پہ رکھ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان بلندیوں سے سرفراز فرمایا جو نہ کسی فرشتے کی دل دماغ میں اور نہ کسی نبی اور رسول کے خواب میں وہ چیز آ سکتی ہے جن بلندیوں پہ حضور تشریف لے گئے۔ فارسی میں کسی نے کہا کہ سی مرغ فہم ہیچ کس از انبیاء نہ رفت، کہ کسی نبی کی سوچ بھی وہاں نہیں گئی، فہم بھی وہاں نہیں گئی، سی مرغ فہم ہیچ کس از انبیاء نہ رفت، جا کے تو ببال کرامت پریدئی۔ سرکار جہاں آپ نے پرواز کی ہے اپنے قدموں کے ساتھ، اپنے کپڑوں کے ساتھ، اپنے جسم بشری کے ساتھ، وہاں کسی نبی کی فکر بھی نہیں گئی، کسی کی سوچ بھی نہیں گئی، کسی کا خیال بھی وہاں نہیں پہنچا جہاں آمنہ کا لال پہنچا۔ ہر یک بقدر خیش بجائے رسید است، ہر نبی کو اللہ نے اس کی قدر کے مطابق، اس کی شان کے مطابق بلندی بخشی۔ ہر نبی کسی نہ کسی مکان اور جگہ تک پہنچا، جا کے جائے نیس تو جا رسیدئی، جہاں جگہ ہی نہیں ہے آپ اس جگہ پہنچے، جہاں مکان نہیں آپ اس مکان تک پہنچے ہیں۔ حضرت پیر وارث شاہ کہتے ہیں نبیاں ہورنا، نبیاں ہورنا مین ہورا، نبیاں ہورنا دھرت معراج ہوئے، باقی نبیوں کو دھرتی پر معراج ہوا، نبیاں ہورنا دھرت معراج ہوئے، حضرت ونج معراج افلاک کیتا، جیتے وہم خیال ادراک دی پہنچنا ہی، سیر نبی صاحب اتھوں تاک کیتا، تے پائے وڈے مراتبے عمر چھوٹی، پائے وڈے مراتبے عمر چھوٹی، سینہ پاک ملائکاں چاک کیتا۔ اور معراج سی راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا، صدیا طالب گیا مطلوب اوتھے، تے جبریل سی صد لے جان والا، بازے آخ دینے بنا دروازیاں دے گیا کیویں عرشاں تے جان والا، ابر عقل نو کی دخل اتھے جانے جان والا، یا لے جان والا۔ تکبیر
علم عقل خرد کے گھوڑے لنگ ہو گئے، عقل کے پرندوں کے پر ٹوٹ گئے، بڑے بڑوں کے پسینے چھوٹ گئے، تے حسینہ دے مان بھی ٹوٹ گئے۔ حضور اس دنیا میں جہاں سائنس، جہاں عقل، جہاں علم، جہاں فلسفہ، ہر چیز دم بخود ہے کہ حضور اتنی سی دیر میں اتنا لمبا سفر گئے کیسے، آئے کیسے؟ رب نے سب چیز کا جواب، ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کائنات کہ اس کائنات کو اگر تصور کرنا شروع کر دے بندہ تو تصور کو پسینے آتے ہیں، خیالوں کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور اتنی تھوڑے سے لمحات، اور گئی نبی کی ذات۔ عجیب ترین ہے یہ بات، لیکن اس سب کے جواب میں بولی رب کی ذات سبحان۔ بھئی ہے نا کہ عقل کہتی ہے، علم کہتا ہے، سائنس کہتی ہے، فلسفہ کہتا ہے کہ پہلے تو یہ بشر انسانی وجود یہاں سے اٹھ ہی نہیں سکتا، زمین سے دو میں پیر چکو نہ پتہ لگ جائے گا، بندہ اٹھ ہی نہیں سکتا، اٹھ جائے تو کشش ثقل کھینچ کے نیچے لے آئے گی، اگر آگے نکل جائے آگے کرۂ نار ہے، کرۂ زمہریر ہے، صرف سورج کی دنیا جو نزدیک تر ہے اس کے اندر کتنی آگ ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ 1,40,40,00,000 درجہ حرارت، کتنا؟ اتنی سمجھتے سارے انو ہے نا، 90 ڈگری دے اتے اگر پانی چلا جائے تو پھر کی ہوندہ ہے؟ ابلتا ہے، یعنی ساڑتا ہے پانی 90 ڈگری تے جا کے۔ لیکن سورج کی دنیا کا درجہ حرارت کتنا ہے؟ 1,40,00,000 سینٹی گریڈ، اور اس سے بھی آگے اگر آسمانوں کی دنیا میں کوئی جائے تو سائنسدان کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں 600 ارب سینٹی گریڈ ہے درجہ حرارت آسمانوں کی دنیا میں، اور بجلی کتنی بکھری ہوئی ہے؟ 10 خراب وولٹیج۔ اب کوئی یہاں سے گزرے گا کیسے؟ پھر فاصلہ کتنا ہے؟ ہماری اسلامی دنیا کہتی ہے کہ مکے سے لے کر مقام وحی تک 3 لاکھ نوری سال کا فاصلہ ہے۔ یہ ہماری دنیا، سائنس کی دنیا کہتی ہے کہ یہ سورج 9 کروڑ اور کتنے لاکھ میل کے فاصلے پہ ہے، اور روشنی، اس سورج کی روشنی 8 منٹ اور کچھ سیکنڈ میں اپنے مقام سے یہاں تک پہنچتی ہے، اور روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ 3 لاکھ کلومیٹر 1 سیکنڈ میں یہ روشنی سفر کرتی ہے۔ سورج سے 8 منٹ میں یہاں پہنچتی ہے، آگے کہکشائیں ہیں، ایک کہکشاں اتنی بڑی ہے کہ اگر یہ نور، یہ روشنی 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ میں سفر شروع کر دے تو 80,000 سال چاہیے ایک کہکشاں کے دوسرے کنارے تک، اور کہکشاں ایک نہیں، کھربوں کہکشائیں ہیں۔ اتنی بڑی دنیا،
اتنی بڑی کائنات، اب انسان کی سوچوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، کمپیوٹر جواب دے جاتے ہیں کہ اس دنیا کو ناپیں کیسے، ماپیں کیسے، تصور پھر آسمان پھٹے کیسے، کرۂ ناری سے گزرے کیسے، پھر ایک آسمان نہیں، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، اور کچھ نے کہا 18,000 جہان، کچھ کہتے 40,000 جہان، اور تمام جہانوں سے پار گزر گیا اللہ کا مہمان۔ اس لیے ان تمام کا جواب رب نے دیا، کہا تمہارے لیے ناممکن ہے لیکن میرے لیے سبحان۔ سبحان کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ یہ کمزوری ہے کہ اللہ ایک مہمان کو بلا نہ سکے، پل بھر میں پار کائنات کرا نہ سکے۔ یہ کمزوری ہے کہ اللہ قرۂ زمہریر کو آرڈر کر کے ٹھنڈا نہ کر سکے۔ یہ بھی کمزوری ہے کہ آسمان کو پھاڑ نہ سکے۔ یہ بھی کمزوری ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو سمیٹ کے ایک نقطہ نہ بنا سکے۔ یہ بھی کمزوری ہے۔ فرمایا میں ان کمزوریوں سے پاک، آئے نہیں شہ لولاک، بلکہ قرآن میں کہا سبحان، پاک ہے وہ ذات الذی جس نے اسرا بعبدہ۔ تم یہ انگلیاں تب اٹھاؤ کہ میرا نبی یہ کہے کہ میں سیر کو گیا، اس نے دعویٰ نہیں کیا۔ دعویٰ سبحان کا ہے، دعویٰ سبحان کا ہے کہ اسرا بعبدہ، اسی اپنے بندے نو آپ لے کے گیا۔ صبح تھوڑا تھوڑا سبحان پاک ہے۔ کوئی سورت قرآن کی اس لفظ سے شروع، یہ ایک ہی سورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، اور سبحان یہ رب نے اپنی تعریف آپ کی، اپنی تعریف، اور یہ لفظ اتنا پیارا لفظ ہے سبحان کا۔ حدیث پاک میں آتا ہے بندہ ایک مرتبہ کہے نا سبحان اللہ تو 1,00,000 نیکی اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا۔ یہ حدیث میں نے سنی نہیں پڑھی ہے، اور جب بھی سبحان اللہ کہیں داد دینے کے لیے نہ کہیں، ثواب کے لیے کہیں۔ مطلب بیماری ہوتی ہے نا خطیبوں کو، نعت خوانوں کو، صرف اس چکر میں کہیں گے اچھی آنکھو تاکہ مینوں سا آ جاوے، بلکہ داد کا مطلب یہ ہے میری واہ واہ ہو جاوے۔ انہوں اگ لاؤ جیڑا کھلوتا ہے، تسی اپنے ثواب واسطے تے اتھوں آکھو سبحان اللہ۔ میری گزارش یاد رکھنا، جب بھی کہنا پڑے داد دینے کے لیے نہیں کہنا، اپنے رب کی پاکی یہاں سے بیان کرنے کے لیے کہ میرا رب ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہ لفظ پڑھنے لکھنے میں چھوٹا ہے، لیکن اس میں اجر اتنا ہے کہ آسمان اور زمین کے درمیان جتنی وسعت ہے، ایک مرتبہ بندہ کہنا سبحان اللہ، یہ ساری فضا بھر جاتی ہے۔ اس واسطے ثواب واسطے کھچ کے آنکھ دیتا کرو۔ اللہ جانتا ہے کوئی میری داد واسطے آ کے نا میں اونجی بٹ ہو جانا،
یہ ہر بندے کی اپنی فطرت ہے. مجھے خواہ مخواہ کوئی داد دینی شروع کر دے، وہ جڑا مینوں یاد ہوندا ہے وہ بھی بھول جاندا ہے، پھر مینوں پوچھنا پیندا ہے ہاں بھئی میں کی آکھدا سا پیا. یہ ہر بندے کی ایک نیچر ہے، تو میری یہ نیچر ہے. ہر آدمی، بعض اوقات لوگ بندے ساتھ رکھتے ہیں کہ آکھی رکھ چھک چھکتے، تے میرے نال والا بندہ آکھے نا تے میرا دل کر دے میں ڈنڈا چکے دے سرے چ مارا. تو اس لیے جب بھی کہنا ہے لیکن کس کے لیے؟ اپنے رب کی صفت و ثنا کے. اس کا ثواب کمال ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ملے نا سرکار سے، تو تفصیل تو بعد میں آئے گی، ایک ہی پیغام دے دوں. انہوں نے کہا کہ اے پتر جی جدوں جانا نا اپنی امت دے، حضور کو بیٹا کہا حضرت ابراہیم نے، بیٹے جب جانا نا تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا. یہ ساری شان ہے نا، صدقہ رسول پاک دا. اور تو کی چیز تو ہے، تیرا بھی کوئی منہ ہے، منہ والے دا منہ ہے. حضرت ابراہیم ہمیں سلام بھیج رہے ہیں کہ انہیں کہنا میرا سلام بھی دے دینا، تے خالی ہاتھ نہ جا، ساڑھے ترہوں تحفہ بھی لے جا انہاں نکمیاں واسطے. یہ نکمہ تو میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے تو ہماری تعریف کی ہے. ہم ہیں جو نکمے. تحفہ لے جا کیا؟ انہیں کہنا کہ جنت کی زمین بڑی زرخیز ہے، اس میں کوئی کھیتی شیتی کریں تے کھیتی بھی تو انہوں دساں. حضور نے فرمائے کہا ان کو کہنا سبحان اللہ کہتے رہا کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے رہا کریں. یہ خوب درخت ہیں اور جنت میں بڑے باغات لگتے ہیں. سبحان اللہ. میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں 100 مرتبہ بندہ روزانہ کہہ لے سبحان اللہ، سارے گناہ معاف. تو رب نے بھی اپنے محبوب کے معراج کو شروع کیا کس سے؟ سبحان اللہ. سبحان الذی کا مفہوم بنے گا سبحان اللہ. تے ایک بزرگ سن، وہ آدھے سن جیڑے ویلے کسے دا پیارا سونا مٹھا دولا بن جائے، گھوٹ بن جائے، لاڑا بن جائے، ونا بن جائے، نوشا بن جائے، تے پھر وہ گھوڑے تے چڑھ جائے، سونے کپڑے پا لوے، سیرا پا لوے، وہ پہلے جیوں دا سی، ہون جیڑا بھی ویکھ دیا دے سبحان اللہ سبحان اللہ. تے رب نے بھی جدو یار نو سجا سوار کے براق تے چڑھایا تے تکیا کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کاروبار کیتی جاؤ نا، 5 روپے بھی زیادہ لبن نا ریڑی والے بھائی نو تو ٹر پہندے آدھے اڈے تے جا کے لے وے چنگا اتھے 5 روپے زیادہ لب دیں تے انہا سودا سستا پیا ملدا ہے. سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے میرے علی کتھے. فرمایا میرے محبوب پہ انگلی مت اٹھاؤ، اس کا دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ میرا ہے. وہ جاتا تو ناممکن تھا، میں لے گیا ہوں، کیوں؟ میں پاک ہوں. سبحان اللہ الذی اسرا. اب آج میں ذرا مختصر کر کے کوشش کرتا ہوں. اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو سیر کرانا. کیا؟ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ فرماتے فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، اپنے بچے شچے رات نو لے جا. تے میں انہاں نو پوچھنا ہے، پھر تو ٹرنا ہے تے میں انہاں نو. فَأَسْرِ اسرا اسی سے نکلا ہے اسرا. اب یہاں ہے اسرا بِعَبْدِهِ. اگر یہ اسرا بعبدہی نہ ہوتا سرا عبدہو تو معنی پھر یہ بننا تھا
کہ سیر کی اس بندے نے یا سیر کرائی صرف اس بندے کو، لیکن یہ اسرا اور بے کے ساتھ اس کو متعدی کر دیا. اب اس کا معنی بالکل بدل گیا. اب اس کا معنی یہ ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو سیر پہ خود آ کے لے گئی. نہیں سمجھ آئی؟ کسی نو بلان دے کئی طریقے نے. ایک طریقہ ہوندا ہے کہ قاصد بھیج دیتا جائے کہ ساڈے کول آؤ، یا خط لکھیا جائے ساڈے کول آؤ، اے بھی عزت ہے. پھر اس تو زیادہ عزت کیے کہ گڈی بھی بھیج دیتی جائے کہ گڈی تے بہ کے آ جاؤ. تے اس تو وڈی عزت ہے کہ نال اپنا پیادہ بھی بھیجا جائے. اس سے بھی آخری عزت کی انتہا یہ ہے کہ میزبان چل کے در پہ آ جائے، او تانو لے چلیے. یہاں معنی یہ ہے کہ میرا یار نہیں سی کلا، اسرا بے عبدہی نال سی خود. رات کو سیر کرائی. اے میں دسو سیر رات نو ہوندی ہے یا دن نو؟ اس ویلے سیر کری دی جڑے نظر ہی ککھ نہ آوے. پھر 14ویں دی رات ہوئے تے گل پھر بھی کو پلے پیندی ہے. تے رات ہی 27ویں دی نری کالی او جے وچ نظر ہی ککھ نہ آوے تے اے پھر سیر نو ٹر پوے بندہ. لوکی پوچھن گے خیر ہے اے کیڑی سیر ہے؟ او سونے ہو ہنیرے سیرہ ودے کر دے ہو اتے بلب کو نہیں. رب نے آکھیا ہے تواڈے بلب فیوز ہوئے ہوئے نے، ساڈا یار کالیاں راتیں چ بھی ٹر پوے تے کوئی ہنیرا ہی نہیں. جتھے اے دا پھیرا ہے اتھے ہی گل رنگ سویرا ہے. ایک مفہوم اسرا سیر کرائی تے کالی رات دے وچ. ایک جواب میں دے دیتا کہ اے ہنیرے تواڈے واسطے. ماہی میرے نے جتھے زلفاں کھولیاں لے گئی بادے صبا بھر بھر کے خوشبو دیاں جھولیاں. تے ماہی میرا جتھے پب دھردا، ماہی میرا جتھے پب دھردا اتھے اگدا سرودا بوٹا. اے او نورے جدے اگے چن شرماوے سورج منہ لکاوے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے. انہوں اگر اللہ دن کو معراج کراتا تو عقل کے اندھے کہتے کہ اے دن نو تائیں کرایا ہے رات نو رستہ نہیں سی نظر آؤندا. یہ 14ویں رات وچ کراندا پھر انہاں آکھنا سی اے 14ویں دا کمال ہے. رب آکھیا میرا یار کسے دا محتاج نہیں، نہ دے سورج دا نہ چند دا نہ بدر دا. میرا یار آپ ہی کمارے، آپ ہی سورج، آپ ہی بدرے کمالے. کی پتہ کسے نو کی آمنا دا لالے. اسرا سیر کرائی. اے 40,000 جہان سمیٹ کے رب پیراں وچ دھر دیتے.
تے مکے تو اٹھے تے عرش تو پار جا پہنچے تے اتھو اٹھے تے پھر مکے اے جدی سیر اے وے اے میں نو دسو تسی جو سویرے سویرے سیر کرن جاندے ہو اتھو داتا نگر تے صدیقیہ صدیق پورے تو ٹر دے ہو تے سیوال ٹر جاندے ہو تسی جو گل گشت واسطے ٹرو سیر واسطے تے سیر یہی ہے کہ اتھو بندہ ٹرے تے او ہڑپ پہ جا پہنچے یہ سیر ہے چلو اگر تو سیوال چنگا نہیں لگدا شکر گڑھ جا پہنچے ہوں خوش ہو کنے بندیاں دے چہرے تے رونق آ گئی ہے شکر گڑھ دے نات سبحان اللہ گجرات دا نام لے لواں تسی اوہی نیت کر لو جتھوں دے تسی ہے ہو اے سیراں انیاں لمیاں اے تے پسینے کڑ چھٹے گی تے نالے ٹنگا شنگا بھی جواب دے جان گیاں تے اسرا رب فرماتے اساں محبوب نو رات نو سیر کرائی بتایا نا اسرا رات کو سیر کرانے کو کہتے ہیں رات کو سیر کرائی تو یہ سیر ہے فرمایا ہاں یہ سیر ہے اے میں دسو حضور کا جو براق تھا زمینی جو سیر ہے اس کی رفتار کیا تھی میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا جہاں وہ نگاہ رکھتا تھا وہیں جا کے پا رکھتا تھا کوئی ہے انی تیز شے بھئی آپ 14-15 نمبر دے اینک بھی لا کے باہر جا کھلو بھی ہے تے انج کریے آنکھ بند کے کھولیے کتے جا پہندی ہے اسمانہ تے جا پہندی ہے اے تیری تے میری نگاہ انی تیز تے جڑا ہے ہی براق اس کی نگاہ کی تیزی پھر سرکار فرماتے ہیں منتہائے نظر پہ پاؤں رکھتا تھا انی تیزی ہے جب بندہ جاوے تے کوئی چیز نظر آؤندی ہی نہیں سمجھ آئی آپ اپنی ناروال والی ٹرین تے چڑھ پویے سبحان اللہ ہن خوش ہو ٹھک 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 تیز ٹرین پہ بھی ایسے لگتا ہے کہ درخت گھوم رہے ہیں دماغ بندے کا پھر بندہ ایسے کرتا ہے جہاز پہ آ جاؤ تو اور معاملے لیکن براق پہ بیٹھ کے مجال ہے کہ کوئی چیز اک جائے اور چوک جائے کیا نظر ہے کیا محبوب کی سیر ہے کیا محبوب کا کمال ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ سیر خود لے گیا خود سیر کرائی نبی نہیں کہا رسول نہیں کہا حبیب نہیں کہا کیا کہا بعبدہ میرے جیسے چھوٹی عقل کے ملوانے کہنے لگے دیکھو نا بشر ہے نا تبھی عبد کہا لیکن علم والوں نے کہا کہ لفظ عبد سے بڑھ کر معراج کی رات کوئی لفظ ایسا نہیں تھا جو فٹ آتا اب آپ کو میں بتاتا ہوں وہ کیسے فرمایا رسول وہ ہوتا ہے جو رب سے مخلوق کی طرف آئے اور عبد وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے خالق کی طرف جائے آج محبوب نے ادھر سے ادھر نہیں آنا تھا ادھر سے ادھر جانا تھا اس لیے لفظ عبد ہی جچتا تھا اس نے کہا یار تواڈے کول نہیں آ رہا ساڈے کول آ رہا ہے یہ ایک وجہ میں نے بتائی ہے عبد کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا تو امت نے کہا یہ تو خدا کا بیٹا ہے خدا خدا کر اٹھی
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا وہاں لے گیا جہاں مسیح کا خیال نہ جا سکے، جہاں خلیل اللہ کا تصور پرواز نہ کر سکے۔ رب نے کہا میرا محبوب جہاں بھی جائے گا میں خدا رہوں گا، وہ عبد مصطفیٰ رہے، وہ عبد رہے گا میرا مصطفیٰ، وہ میرا بندہ ہی رہے گا۔ شان ہے۔ اور پھر یاد رکھیں، پہلے حقیقت محمدیہ آتی ہے، پھر رسالت، پھر نبوت، یہ سارے مراتب ہیں۔ نیچے اگر کوئی یوں ترتیب دے دے پھر عبدیت آتی ہے، تو میرے خدا نے اسرا بعبدہ ہی کہہ کر ہمیں شعور دیا کہ نبوت تو بہت آگے ہے، رسالت تو بہت آگے ہے، محمدیت تو بہت آگے ہے۔ یہ معراج ہے انعام، معراج ہے انعام۔ رسالت کا معراج تو بہت، رسالت کی جو انعام ہے وہ تو بہت اونچا ہونا چاہیے، نبوت کا اونچا ہونا چاہیے، محمدیت کا اونچا ہونا چاہیے۔ لیکن ہم نے تو ابھی یار کو عبدیت کا انعام دیا ہے۔ جس کی بشریت کا انعام معراج ہے، اس کی نبوت کا انعام کیا ہوگا، اس کی رسالت کا انعام کیا ہوگا، اس کی رسالت کا انعام کیا ہوگا۔ اسرا بے، اور پھر بے عبد ہی کہا۔ چوتھی بات اس لیے کہ عبد بندہ، بندہ اس کو کہتے ہیں جس کا سر بھی ہو، کان بھی ہوں، آنکھیں بھی ہوں، ناک بھی ہو، منہ بھی ہو، پورا وجود بھی ہو اور اس میں روح بھی ہو۔ تو اب اللہ نے ان لوگوں کے دماغ کو جھنجھوڑ دیا جو کہتے ہیں روحانی معراج تھی، روح معراج پہ گئی۔ اللہ نے فرمایا عقل کر، میں کہتا ہوں اسرا بعبدہ ہی، تو کہتا ہے روحانی، وہ روح ہوتی تو ہوتا کہ اسرا بروح عبدہ ہی، اپنے بندے کی روح کو لے گیا۔ رب نے کہا میں روح نہیں، میں پورا بندہ ہی لے گیا۔ شک مکہ کے نہیں، اسرا بے، پھر عبد ہی کہا۔ ایک ہوندا ہے خالی بندہ، ایک ہوندا ہے کوئی کسے دا بندہ۔ رب نے بولا کہ بندے سارے ہیں لیکن اس کا بندہ کوئی کوئی ہے۔ اور پھر اس کی بھی دو شکلیں ہیں، آپ کہیں اسی اللہ دے بندے ہیں، ہم کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ کرنا کوئی وقت نہیں رکھتا کہ ہم کہتے پھریں ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم کروڑ مرتبہ کہیں ہم اللہ کے بندے، اللہ ایک واری آنکھ چھڈے اے میرے بندے، جیڑی اے دے وچ چاسے اے میرے نے، مسئلہ ہی مکے۔ رب نے کہا سیر کرائی اللہ نے اپنے، اس کو سمجھا تو حضرت اقبال سمجھا، قلندر لاہوری لفظ کو سمجھا۔ آپ کہتے ہیں او بندے خدا یاد رکھ یہ عبد ہی کوئی معمولی مقام نہیں، کہتے ہیں عبد دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ فرماتے ہیں بندہ وہ ہوتا ہے جو رب کا انتظار کرے، اور عبد وہ ہوتا ہے خود رب جس کا انتظار کرے۔
آدم رب کا انتظار کرتے ہیں، نوح رب کا انتظار کرتے ہیں، شیث رب کا انتظار کرتے ہیں، خلیل رب کا انتظار کرتے ہیں، اسماعیل رب کا انتظار کرتے ہیں، داؤد رب کا انتظار کرتے ہیں، یعقوب رب کا انتظار کرتے ہیں، یوسف رب کا انتظار کرتے ہیں، اسحاق رب کا انتظار کرتے ہیں، موسیٰ رب کا انتظار کرے، عیسیٰ رب کا انتظار کرے، لیکن جو اس کا بندہ ہے رب خود اس کا انتظار کرے۔ عبد دیگر عبدہو چیز دیگر ما سراپا انتظار او منتظر عبدہو راز درون کائنات عبدہو چندو چگونے کائنات۔ اقبال کہتے ہیں کہ عبدہو کون ہے؟ کہا یہ جو ساری کائنات ہے، جس کے قدموں کی یہ خیرات ہے، وہ عبدہو کی ذات ہے۔ اس ذات کی کیا؟ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں عبدہو از فہم تو بالا ترست، زاں کہ او ہم آدم و ہم جوہرست۔ اقبال کہتے ہیں عبدہو تیری عقل وچ نہیں آ سکتا، عبدہو کو تیرا فہم نہیں سمجھ سکتا۔ او کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک کوئی حال دے وچ آدم بھی ہے، آدم دی جڑ بھی ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہوں آدم دا پتر بھی ہے تے آدم دا پیو بھی ہے۔ گل تے ایک ہی ہو سکتی ہے، یا بیٹا ہو سکتا ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ یہ تے نہیں ہو سکتا نا ایک کو بندہ پیو بھی ہوئے تے اودہ ہی پتر ہوئے تے اودہ ہی پیو، نہیں ہو سکتا۔ لیکن فرمایا عبدہو از فہم تو بالا ترست، زاں کہ او ہم آدم و ہم جوہرست، کیونکہ وہ آدم بھی ہے اور آدم سے آگے بھی ہے۔ بشریت کے اعتبار سے حضور حضرت آدم کے بیٹے ہیں، اور حقیقت و نورانیت کے اعتبار سے حضرت آدم حضور سے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یار فریدی کہتے ہیں حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں سکدا، حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی نہیں، جے ڈاڈھے علی سو عمل ضبط تھی سن، جے ڈاڈھے علی سو، جے بہتی شور کرو گے، جے ڈاڈھے علی سو عمل ضبط تھی سن، عمل ضبط تھے ہوئے ولا کوئی نہیں سکدا، اتھاں چپ دی جاہے الا کوئی۔ اسرا بعبدہ ہی، ایک موٹا سا نکتہ، کوئی کسے دا بندہ ہوئے نا تے پھر او جیدہ ہوئے او انہوں نوازدہ ہے کہ نہیں؟ وہ جیڑا زرداری نال لگ جاوے سینیٹر پکا ہے کہ نہیں؟ جیڑا نواز شریف نال لگ جاوے نرہ کھنڈ ہوئے مشیر پکا، عمران خان نال لگ جاوے وزیر پکا، جیڑا بھی انہاں دا ہو گیا او نکمہ بھی ہے تے کچھ نہ کچھ ہو گیا۔ انہاں دا جو ہو گیا ایک دا بندہ ہے، اے مسلم لیگ دا بندہ ہے، ایک دا بندہ ہے، اے پی ٹی آئی دا بندہ ہے، ایک دا ہے اے مولوی فضل الرحمان دا بندہ ہے، ایک دا ہے اے جی او پی 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 دا بندہ ہے، سب کچھ پی، ملک پی، سندھ پی، ہر چیز پی پی پی۔
کھا نہ پی تے وڈا پیا تھی، اے او دا بندہ، اے فلان دا بندہ، اے چودھری دا بندہ، اے راجہ صاحب دا بندہ، اے بٹ صاحب دا بندہ، لہذا ایدہ دھیان رکھنا اے سرکار دا بندہ ہے تے رب آکھیا کوئی کسے دا بندہ، کوئی کسے دا بندہ تے ساڑا مدینے آلہ جے ساڑا بندہ تے تو ساڑا جیڑا بندہ ہووے تسی بڑی چھلانگ مارو انہوں وزیر بنا دیو گے تے ساڑا جے بن جائے تے ہووے ساڑا اسا کل کائنات نو چک کے او دے پیرائیں چ دھر چھڑ دیو عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگیں، اس کی قاہر ریاست پہ لاکھوں سلام۔ اسرا بعبد ہی اگے آکھیا لیلا، ہن وقت دسیا، ہن کی دسیا؟ وقت دسیا کہ کیڑا وقت سی؟ آکھیا رات سی، جیڑی ہوئی سجنا نال ملاقات سی او دن نہیں سی، او اے دسو ملاقات دی چس دن نو ہوندی ہے یا رات نو؟ لگدا تسی ہے ہی ادھورے ہو۔ سبحان اے راتاں خلوت واسطے راتاں ہوندیاں نے، ہائے ہائے خلوت واسطے رات پوے تے بے دردانو تے نندر پیاری آوے تے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے، آدھی رات کو دنیا والے جب خوابوں میں کھو جاتے ہیں، ایسے میں محبت کے روگی یادوں کے چراغ جلاتے ہیں۔ رات پردہ دار ہے، رات پردہ پوش ہے، رات خلوتوں والی ہے، رات راز رکھنے والی ہے، اس لیے میل ملاقات کے لیے رات معتبر ہے، بہتر ہے۔ رب فرماتا ہے اسرا بعبدہ لیلا، دو زبراں اتے دے کے، عربی کمال زبان ہے، دو زبراں لا کے آکھیا کہ ساری رات نہیں سی، رات دا ایویں نکڑا جیا حصہ سی۔ اللہ اکبر۔ عاشق محبوب معشوقاں نال ملن تے انہاں دا دل کی ہوندا ہے کہ رات لمبی ہوئے کہ چھوٹی، تے اتو مؤذن اذان دے چھڑے تے پھر کی دعا دے دن مؤذن نو یا بد دعا؟ وصل کی شب، غالباً امیر مینائی پتہ نہیں کس نے کہا، وصل کی شب اور اتنی مختصر، وصل کی ملاقات دی رات، وصل کی شب اور اتنی مختصر، کیا دن گنے جاتے تھے اس دن کے لیے؟ ایسا لمیاں انتظارہ اسے لمحے واسطے کی تھی اصلا، ہائے ہائے ہاں ہاں۔ وصل کی شب اور رات ہے تھوڑی باقی، وصل کی شب اور رات ہے تھوڑی باقی، رحم کر مرغ سحر بانگ نہ دے آج کی رات۔ اللہ نہیں سمجھ آئی؟ وصل کی شب اور رات ہے تھوڑی باقی، رحم کر مرغ سحر بانگ نہ دے آج کی رات۔
تیسرا شعر بھی سن لیں. آہا سبحان اللہ، دماغ کی مشینری چل پڑی ہے نا. بعد مدت وصل کی شب دکھائی چرخ اخضر نے. بعد مدت وصل کی شب دکھائی چرخ اخضر نے، قتل کر ڈالا مؤذن تیرے اللہ اکبر نے. او اللہ اکبر دا مطلب ہے سویر ہو گئی ہے تے عاشق دا دل سی اج قیامت تک سویر نہ ہوئے. سفنے دے وچ ماہی ملیا تے میں گل وچ پا لیاں باواں، ڈر دی ماری اکھ نہ کھولوں تے کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. ایک شعر میں انگلینڈ وچ یاد کیتا سی. ایک شہر اتھے سلو میں گیا تے اتھے جیڑے سٹیج سیکٹری نے مینوں دعوت دیتی انہیں شعر پڑھیا، اور شعر انج دا سی وہ میرے دماغ وچ بہ گیا. ہن میں تانوں ایتھے پیش کر دینا. انہیں آکھیا کہ جے میرے وس وچ ہووے، جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نو حشر دی فجر تک روک لواں. اے جمعے دی سوئی بھی بڑی جلدی ٹر جاندی ہے. جے میرے وس وچ ہووے میں اینو تروڑ چھڈا. سبحان اللہ. مجھے کہتے ہیں جی یہ لاہور میں خطباء جو ہیں وہ 3 جمعے پڑھاتے ہیں، آپ ایک ہی پڑھاتے ہیں. میں آکھیا ایک کے جگہ تو ہی دل نہیں رجت دوسرے. ویسے بھی سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکا، نت نویں نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوکاں. میں ان 25-30-40 ہزار واسطے ہاکی کھیڑ دا پھراں. یار دا ذکر کرنا ہے تے ڈٹ کے کرنا ہے تے رج کے کرنا ہے. وہ جڑے ویلے سن دن نا 1.5 گھنٹہ پورا اے جڑ جاندا ہے تے وہ آدن اس دور وچ بھی. میں کہاں دور دا مسئلہ نہیں، مسئلہ کچھ ہو رہے. جے میرے وس وچ ہووے تے میں سجنا نو حشر دی فجر تک روک لواں. نہ اے رات مکے نہ اے بات مکے، نہ لطف کرم دی جھات مکے. اسراب عبد ہی لیلا، رات کو سیر کرائی. ایک عاشق اٹھا، اس نے ایک بندے سے پوچھا، کہا ویسے میرا دل کردا ہے حضور نو معراج رب کراندا تے دن دے 12 وجے کراندا. ابو جہل بھی ویکھدا، ولید بھی ویکھدا، اخنس بھی ویکھدا، سارے منکر ویکھ کے سڑ دے حضور اتے چڑھ دے. رب وکھا کے فرشتے دولا بنا دے، حضور براق تے آندے، بلال ہوری نعرے لاندے تے منکر معراج دے ہون بھی سڑدے نے پر انہا نہیں، ہون لکھ کے سڑدے نے، ہون بھی سڑدے نے. کی سڑدے نے؟ معراج 27ویں کو ثابت نہیں ہے. میں کہ چلو جیڑی رات ثابت ہے وہی منا لے. اساں انہاں دے پھرتے ہی پھیر دیتے ہیں. اساں کیا تو ایک رات دے چکر چیں اسی ہر دن معراج مناواں گے. سبحان اللہ. لے پھر
وہ عاشق نے آکھیا دن نو ہوندا نا چس بڑی آنی سی، اے سڑدے سڑن والے تے ٹھردے ٹھرن والے، پر رب نے رات نو پتہ نہیں کیوں کی ہائے ہائے اتے رب جاندہ ہے نا رات نو کیوں. انہیں بھی آکھیا دوجے عاشق نے انہیں آکھیا اگر دن نو رب معراج کراندا تے اپنے پرائے دا پتہ نہیں لگنا سی، پتہ نہیں لگنا سی ابو جہل زندیق کون ہے تے ابو بکر صدیق کون ہے. یہ اسرا کا ذکر، معراج آگے ہے، یہ اسرا کا ذکر ہے، سیر کا. اسرا بعبدہ لیلا تے اگوں کی آکھیا، اگوں آکھیا اے شروع کتھوں کیتی زمین علی سیر تے مکی کتھے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ زمین والی سیر شروع ہوئی مسجد حرام کعبہ سے اور مکی کتھے مسجد اقصی تے مسجد اقصی دی رب نے تعریف کیتی الذی بارکنا حولہ، جس مسجد اقصی کا ماحول برکتوں والا ہے. اب وجہ بتائی کہ ہم نے معراج کیوں کرائی، سیر کیوں کرائی، اس کی وجہ یہاں ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا. اساں یار نو جو کچھ قرآن میں ہم نے بتایا علم میں تو آیا، لیکن آج ہم نے یار کو بلایا. کیوں بلایا؟ لِنُرِيَهُ، تاکہ ہم نے جو بتایا ہے وہ دکھائیں. نہیں سمجھ آیا بھائی؟ آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ مکہ ایسا ہے، مدینہ، روز آپ وہ کتاب پڑھتے رہے جی مکہ ایسا شہر ہے، مدینہ ایسا شہر ہے. اے سندیاں رہنا تے پڑھدیاں رہنا ہو رہے تے بندہ جا کعبے وچ کھلوے تے بہ کے روے. گنبد خضرا دا سندیاں رہنا ہے، گنبد خضرا ہے جتھے ستا نبی الانبیاء ہے، جتھے نال صدیق نے نال عمر نے اتھے رحمتاں وسدیاں نے. سندیاں رہنا بھی سبحان اللہ، پر بندہ گناہگار جا خود نبی در روضے تے کھلوے. شنیدہ کئے بود مانے دے دیدہ، سنیا ہویا مسئلہ ہو رے تے ویکھیا ہویا ہو رے. رب فرماتا ہے لِنُرِيَهُ من آیاتنا، ہم نے سیر اس لیے کرائی تاکہ یار کو لے چلیں اور اسے کہیں یہ جنت ہے، یہ جنت میں ہے. ایک مثال دے دیتا ہوں. حضور فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں جا رہا تھا تو جنت کے باہر ہی ایک حسن کا پیکر حور مجھے نظر آئی اور فرمایا مجھے تعجب ہوا اس کے حسن پر. ایک بندہ کوجا ہوئے تے سونے نو ویکھے او گل ہو رہے، سونے آندہ سونا ہوئے تے او دے حسن دی تعریف کرے تے گال پھر. حضور فرماتے ہیں میں اس کے حسن کو دیکھ کے دنگ رہ گیا تے او جڑے ویلے میرے نیڑے آئی تے انہیں میں نو سلام پیش کیتا، انہیں میں نو سلام پیش کیتا تے میں پوچھیا تو کون ہے تے کہ دیئے. نہیں سمجھ آئی تو آنو بھئی ہر کوئی کسے نہ کسے دا ہے تے تو ہیں کون تے تیرا سائیں کون ہے؟ اپنے خصم دا نا دس.
کہ دیے کون ہے؟ انہیں آکھیا میں سلام تے استقبال سرکاراں دا کرن آئیاں تے ہیں کہ تو اے تے میں ویکھ لیا ہے کہ دیے. انہیں آکھیا او جڑا تہاڈا او کالا جیا زید سی، زید ہائے ہائے زید بن حارثہ سی نا، جڑا تہاڈا او بی بی خدیجہ نے تانوں تحفہ دیتا سی تے تہاڈا پتر بنیا سی، میں او دیاں. لو جی سوئی رک گئی ہے میرے مطابق. میں پہلے بھی ویکھیا سی تے ایتھے ہو سکتا ہے مینوں نظر ہی نہیں آ رہی. شکر ہے وہ میں ایک جگہ تے تقریر پیا کراں تے تقریر کچھ مٹھی جی ہو گئی تے بابا بیٹھا سی نال تے میں ویکھیا نا گھڑی والے پاسے تے گھڑی اچ ویکھ تے مینوں اگے جانا سی. میں آکھیا وما علینا الا البلاغ تے بابے آکھیا ہائے ہائے شالا اے گھڑی ترٹی، ہائے ہائے شالا اے گھڑی ترٹی. آج بھی ایک ساڑھے بابا جی آئے ہوئے نے ڈیرہ غازی خان، تو سبحان اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ. اے ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ اللہ اکبر. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنرہ. یہ ہے سبب، فلسفہ، وجہ کیوں معراج کروائی، کیوں سفر کروایا. کہا اس لیے تاکہ ہم یار کو جنتیں دکھائیں، وہ جہان دکھائیں، یہ جہان دکھائیں، اسے بتائیں. پھر دکھاتے دکھاتے اینڈ پہ جب آئیں ہم سارے نقاب اٹھائیں، کھول کے سامنے آ جائیں، بلکہ بن ٹھن کے سامنے آئیں کہ سارا کچھ ویکھے آئی، سارا کچھ سونا ہے پر سانو ہی تک. تے پھر یار سانو ویکھے پھر اسی انہوں ویکھیے، او سانو ویکھے اسی انہوں ویکھیے. جدو سانو وہ ویکھ لوے پھر اساں او دیاں اکھاں دیاں تعریفاں کریے کہ بڑے اسے بنائے نے پر جیوندہ تینوں بنایا ہے. اللہ اللہ آمین آمین. لو جی بابا جی، بابا جی بولے ڈیرہ غازی خان تو تے انہوں نے ڈیرہ غازی خان دی بولیے جواب دے بھی ہے. سبحان اللہ. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ اسی ضلع کے ہیں، وہ کہتے ہیں خدا سائیں، خدا سائیں محمد بناون تو صدقے. او اللہ سائیاں خدا سائیں محمد بناون تو صدقے، نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو، نبی سائیں تیرے منہ دکھاون تو صدقے، تے خدا کو ڈٹھائی. خدا کو دیکھا ہے آپ نے، خدا کو ڈٹھائی رات معراج کھل دے. کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں. خدا کو ڈٹھائی رات معراج کھل دے،
تیرے نैنا دے بار چاون تو صدقے سبحان ہم نے معراج کرائی. اب معراج جب کرایا پوری کائنات کو تالا لگایا, پوری کائنات کو سجایا, ہر چیز کو سجایا اور حضور کے عشق کا بھانبھن بھڑکایا. نہیں سمجھ آیا؟ ہر چیز کے سینے میں حضور کے پیار کا بھانبھن بھٹیاں سلگائیں, ہر چیز میں ہوکے کوکے نکلے میرے یار کے لیے. ہر چیز اسی لیے ہر چیز اوپر والی سجائی گئی, جہاں بھی سواری یار کی لائی گئی. میاں محمد بخش کہتے ہیں 100 سنگار کیتے سب حوراں تے منگل گاون کھلیاں, اج جنجاں دا لاڑا آیا, اج جنجاں دا لاڑا آیا, اج جنجاں دا لاڑا آیا. نی مل مل رکھو گلیاں, جنت دوزخ, کیا کہا میں نے؟ جنت دوزخ, جنت دوزخ اندر جو خلق اللہ وسدی پاک جمال تہاڈے کارن ہر دی جان ترس دی. تے ویکھ جمال حبیب میرے دا, ویکھ جمال حبیب میرے دا, صدقے صدقے جاون شرف سعادت پاون سارے تے شکر بجا لے آون. ساری کائنات سجائی گئی, پھر جبریل کو میکائیل کو ہزاروں لاکھوں فرشتوں کی برات بھجوائی گئی. جبریل آیا, جوڑا لایا, اور آتے ہی ایک روایت یہ حضرت ام ہانی کا گھر حرم کے اندر, اور وہاں سیدھے جبریل چھت کو چیر کے محبوب کے پاس پہنچے. وہ محبوب جو کبھی سویا نہ تھا آج لمبی تان کے سویا ہے. یہ کیا ہویا ہے جیڑا سوندا ہی نہیں سی او اج سویا, جیڑا نیاز مندیاں کردا سی اج ناز کر کے لمبی تان کے چادر تان کے سویا. جبریل اتھے کھلویا, انہیں آکھیا ربا آڈرے تیرا میرے یار دا احترام تعظیم تکریم وچ فرق نہ آوے. ہون دس عاشقاں نے آکھیا, رب آکھیا اج نازاں والا ناز پیا کر دے, ناز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, یہ امی لقب ہیں پڑھائے نہیں جاتے. مولا ہن جگاواں کیویں آواز آئی قبل قدم, آواز نہ دینا ہاتھ نہ لگانا. مولا پھر جگاؤں کیسے؟ فرمایا اپنے نوری کافوری ہونٹ اس کے تلووں پہ رکھ, تو بھی مزہ چکھ.
حضرت معین کاشفی نقل کرتے ہیں جبریل نے دونوں ہونٹ حضور کے پاؤں پہ، او بھی بڑے دنیا دا پیاسا سی، او بھی چاندہ سی بس اجازت دے، پھر ویک تماشا یار جگاواں گے اسی بھی لذت پاواں گے۔ حضرت خواجہ غلام فرید اردو میں کہتے ہیں تنہا فرید کو نہیں روح الامی کو بھی ہے خاک تیرے پاؤں کی منہ پر لگی ہوئی۔ امام حسن رضا اعلی حضرت کے بھائی کہتے ہیں آسمان اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، کون؟ اچھا جاگ دے پے ہو، میں لگا ہویا اکھا میٹ کے کہ ڈیوٹی پوری کراں، پر شکر ہے تسی جاگ دے پے ہو۔ آسمان اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا تو کیا کرتا؟ آسمان اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا دماغ ہے، کیا سوچ ہے، کیا اپروچ ہے، کیا لگن ہے، کیا چبھن ہے۔ اوے ایہی فرقی شاہی مسجد وچ تے صدیقیہ مسجد وچ، جمعہ اتھے بھی ہوندا ہے، جمعہ شیراں والا گیٹ بھی ہوندا ہے، ایہی فرق ہے۔ جنہ فرق نہیں سمجھیا انہاں دے ایمان دا بیڑا غرق ہے۔ رکھے پھکے جمعے ہور ہوندے نے جتھے یار دے ذکر دی چس ہووے، جسے معراج دی عرش دے پار دی رس ہووے، اتھے تقریر کیوں 1 بجے بس ہووے۔ آسمان اگر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، اور چھپ گیا چاند۔ رات سی نا معراج علی، او چند تے ویسے ہی نہیں سی، پر عاشق نے اپنا دھوں کٹیا، اپنا کتھار سے اپنا پیار جگایا۔ انہیں کہا چھپ گیا چاند، آئی نہ تیرے دیدار کی تاب۔ نہیں تو انہوں سمجھ آئی ہے جدو تسی معراج تے گئے ہو، رات ہی 27ویں سی، چند ہے نہیں سی، عاشق آ کے آئے جان کے لکیا جے۔ چھپ گیا چاند، آئی نہ تیرے دیدار کی تاب، اور اگر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا۔ اور دو رکعتیں ہم کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم کٹھے اسی بات کے لیے ہوتے ہیں۔ جمعہ آپ کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، ہم اس لیے کٹھے ہوتے ہیں کہ دل کے تار چھیڑیں گے، ہم اپنے دل کی بنجر کھیتی کو حضور کے عشق کا پانی لگائیں گے۔
کتابوں کو اٹھا کے راوی میں پھینک دو جنہیں پڑھ کے حضور کا عشق، ان تقریروں کو اٹھاؤ اور ان کو لگاؤ آگ، جو تقریر تو ہو لیکن یار کی محبت کی تاثیر نہ ہو۔ ہم تو جمعہ پڑھتے ہی اس لیے ہیں، انتظار بھی اس لیے کرتے ہیں کہ بیٹھاں گے یاراں دے وچ تے سونے دا ذکر چھیڑاں گے، زواد ذرا با یضرب چھڈ ملاں دے وہ عشق دا باب پڑھا سانو، شرع جامیاں دے دیاں ذوق نہیں، کوئی عشق دا جام پلا سانو، الکالمات لفظ ہے بیس لفظی، حرف مانوی دے وہ سمجھا سانو، فتح محمدہ چھڈ درس سارے، کوئی یار دی گل سنا سانو۔ اللہ جبریل نے حضور کو جگایا تے نازاں آلے نے پردہ اٹھایا تے پھر پوچھا ہونا دس کی میں آیا، وہ بھی آکھن لگا پہلے تے ساڑا انتظار ہوندا سی، آج تے بڑیاں بے پروائیاں کی میں آئے ہو؟ انہاں آکھیا آئے نہیں ہاں بھیجے گئے ہاں، تے کلے بھی نہیں آئے، آج پوری برات آئی ہوئی ہے، تے جناب والا براق بھی کھلوتا ہے، سواری بھی آئی ہے، تے کرم فرماؤ آج 80 کی کائنات کی خود رب دی ذات انتظاراں پہ کر دیئے۔ سبحان اللہ، جگایا اٹھایا، محبوب نے خود بتایا مجھے حرم میں لایا، جہاں کعبے کا پرنالہ ہے مجھے نیچے جو یہاں جو لٹایا، تو جبریل نے میکائیل نے فرشتوں نے لٹایا اور غنودگی سی طاری ہوئی اللہ کی طرف سے، جبریل نے یہاں انگلی رکھی، یہ جہاں ہمارا گلا ختم ہوتا ہے، یہ جو ذرا سا گڑا ہے، یہاں رکھ کے انگلی ایسے جو پھیری، ناف تک سرکار کہتے میرا سینہ کھل گیا، تے حضور تسی فرمایا میں دیکھ رہا تھا۔ سب ذرا غور کرنا، یہ پیڈی بات ہے، کچی بات نہیں ہے، پکی۔ سینہ کھل گیا، انہوں نے میرا دل نکال لیا، 2 تھال لائے سونے کے، ایک نور و حکمت و ایمان سے بھرا ہوا، آب زمزم سے میرے دل کو، پھر میرے دل کو باہر نکال کر، جسم ادھر دل ادھر، دیکھ رہی ہے میری نظر۔ نہیں سمجھا مولوی عبدالاکبر؟ ایک بندہ مجھے بتا دو جس کا دل کہیں ہو جسم کہیں ہو تے بندہ ویکھدا پیا ہوئے، پوچھنا کسی سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بندہ زندہ رہے۔ دل تو وہ نازک شے ہے، ٹھوکر لگے تو بندہ گیا، یہاں دل ادھر، وینے ڈسکنیکٹ، دل چیر دیا گیا ہے، دھویا جا رہا ہے، سرکار پر میں بھر دیا گیا ہے، پھر رکھ دیا گیا، پھر جبریل نے ایسے جو انگلی رکھی، یاد رکھنا ایک خون کا قطرہ بھی نہیں بہا۔ یہاں پر علماء نے کہا سینے کا چیر جانا یہ حضور کی بشریت کی دلیل ہے، اور خون کا قطرہ نہ بہنا یہ نورانیت کی دلیل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ روح یار شمس بھی ہے، قمر بھی ہے، نور بھی ہے، بشر بھی ہے۔ بخاری شریف کی سب سے مضبوط شرح فتح الباری، اس میں لکھا ہے کہ جب دل نکالا نا فرشتوں نے تو جبریل نے میکائیل کو کہا یا میکائیل نے جبریل کو کہا
کہا ویکھ دل ویکھدا پیا دل ویکھ دل ہائے ہائے قلب سدید رب نے قرآن میں اشارتاً قسم کھائی کہا قاف والقرآن المجید اے میرے نبی مجھے تیرے دل کی پاور کی قسم ہاں آگے کہا اور عظمت والے قرآن کی قسم کیوں کہا میرا قرآن تو پہاڑ نہ اٹھا سکے عرش کی چوٹیاں نہ اٹھا سکے لیکن نزلہ علی قلبک ہم نے اپنا کلام سیدھا تیرے دماغ نہیں دل پہ اتارا کیونکہ تیرے پہلو میں ایک دل ہے جو میرے کلام کے قابل ہے اللہ فرشتے نے کہا دوجے سے ویکھدا پہ ہیں دل اے دل ہوں دے نہیں اے تواڈے جڑے دل نے اے تے بجلی دے بل نے اے بھی کوئی دل نے اے دل قلب سدید فرشتے نے کہا ویکھ ویکھ جبریل غور نال ویکھ فیہ عینان اے دل وچ بھی دو اکھاں نہیں او اکھ ویکھی انہیں تے ایک نہیں دو دوجے نے آکھیا او یار میں تے ہون ویکھیا اے سونے سونے دل وچ دو کان بھی نہیں اتھو پتہ لگا اے تواڈی اے اکھ او بھی انی تے نبی دی اے بھی اکھ ویکھ دیے تے اے بھی اکھ ویکھ دیے اے اکھ ویکھ دیے حد تک اے اکھ ویکھ دیے لا حد تک تسی سن دے ہو اتھوں کھلو کے تے میرا نبی سن دے اتھوں بھی تے اتھوں بھی بندہ صدیق پورے بیٹھا ہے نبی مدینے چ پیا سن دے اگلا خطبہ شروع ہوگا حضور کے دل سے تو آپ نے بھی سننا ہے دل سے اور آنا بھی ہے وآخر دعوانا